الیکشن کمیشن JUI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام JUI کے انٹرا پارٹی کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کی، جس میں JUI کے جونیئر وکیل پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے انٹرا پارٹی انتخابات مرحلہ وار ہو رہے ہیں۔ وکیل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ سب سے زیادہ ضلعی یونٹس کے انتخابات میں وقت لگے گا۔ ہم نے دستاویزات جمع کرائی ہیں جس انتخاب کا شیڈول دیا ہوا ہے۔ جولائی سے انٹرا پارٹی انتخابات کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ JUI کے وکیل نے استدعا کی کہ ہمیں انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 60 دن کی مہلت دے دیں، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ 60 دن تو زیادہ ہیں۔ وکیل نے کہا کہ آئینی اصلاحات کا معاملہ چل رہا ہے، مصروفیت تھی، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئینی اصلاحات کا انٹرا پارٹی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بعد آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کی تاریخ بعد میں طے کرنے کا کہتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، اس پر بھی جلد فیصلہ آئے گا۔ بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ ہم نے جو دستاویزات جمع کروائی تھیں وہ ابھی FIA کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ FIA سے تمام دستاویزات طلب کی جائیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 175 سیاسی جماعتوں میں واحد پارٹی ہے جس نے شفاف ترین انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹرکچر موجود نہیں۔ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو معاملہ لٹکا ہوا ہے اس پر بھی جلد فیصلہ آ جائے گا۔ PTI جلسہ کیس اگر سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو کراچی میں جلسوں پر پابندی لگا دیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں باغ جناح میں PTI کو جلسے کی اجازت نہ ملنے کے معاملے پر ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور SSP کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں DC اور متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے جلسے کی اجازت نہ دینے اور سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے سوال کیا، کیا مسئلہ ہے؟ PTI کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ اس پر ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے جواب دیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر شہر میں PTI کو کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ رانا ثناءاللہ نے مولانا کو منانے میں ناکامی کی ذمہ دار حکومت کی مشاورتی ٹیم پر ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات طے ہوئی تو وہ سمجھے کہ مشاورتی ٹیم نے معاملات طے کر دیے ہیں، لیکن اتوار کو مولانا فضل الرحمان نے الگ موقف اپنا لیا۔ حکومتی ٹیم کی طرف سے کمی رہ گئی ہوگی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ مشاورت کا عمل اگلے ہفتے 10 دنوں تک مکمل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ 2 افراد محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ کو آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا سے مذاکرات اور انہیں آن بورڈ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن سیاسی جوڑ توڑ میں ان دونوں کی ناتجربہ کاری کے باعث اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکا اور معاملہ قبل از وقت منظر عام پر آ گیا۔ The Country School, a project of Bloomfield Hall. بہترین نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حامل بلومفیلڈ ہال اسکول کا متعین کردہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اسلامی تعلیم سے آراستہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایجوکیشن، بچوں کی انگلش بول چال پر خصوصی توجہ، تجربہ کار اور تربیت یافتہ اساتذہ، کشادہ پلے ایریا، 25% رعایتی فیس کے ساتھ بلومفیلڈ ہال اسکول میں او لیول کرنے کا بھی موقع۔ So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37